اس منتھ کی بات کر رہے ہیں تو یہ منتھ ماہ نجات ہے. کون سا منتھ ہے؟ ماہ نجات، دی منتھ آف سالویشن. اس کا مطلب ہے کہ نجات کا مہینہ. نجات کا کون سا ہے؟ مہینہ. تو نجات کے مہینے کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سے اقوام عالم ہیں، بہت سے جو ہے طرز زندگی کے طور پر اپنے اپنے دنوں کا اختتام کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، بہت سی قومیں ہیں جو مہینوں سے اپنے دنوں کا آغاز کرتے ہیں. یعنی جب ہم اپنی پیدائش کے دنوں کو دیکھ لیں تو ہمارے فرق مہینے ہوتے ہیں. یعنی میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں جنوری میں پیدا ہوا ہوں. کون سے مہینے میں پیدا ہوا ہوں؟ جنوری میں. تو آپ کئی فروری ہوں گے، کئی مارچ ہوں گے، کئی دسمبر میں بھی جب خداوند یسوع مسیح کی عید ہوتی ہے اس مہینے میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے. میرے بہت سے رشتہ دار ہیں جو دسمبر کے مہینے میں جن کی پیدائش ہوئی. اور جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے معاشی طور پر رسم و رواج کی بات کرتے ہیں تو رسم و رواج بھی بہت سے رسم و رواج ہیں جو ہم دسمبر کے مہینے میں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. بہت سی میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، یہ جیتی جاگتی مثالیں میرے پاس ہیں. دسمبر کے مہینے میں ہماری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے ہم اپنی بہن کی منگنی کر دیتے ہیں، اپنی بھائی کی منگنی کا مہینہ رکھ دیتے ہیں، دسمبر سے رکھ لیتے ہیں. اپنی بہن کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ دسمبر میں رکھ لیتے ہیں. اپنے بھائی کی شادی جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں رکھ لیتے ہیں. کون سے مہینے میں؟ دسمبر کے مہینے میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ دسمبر کا مہینہ بہت خوشیوں بھرا مہینہ ہے، خوشیوں بھرا مہینہ ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کی خوشی میں تو کوئی شریک ہونا پسند نہیں کرتا ہے. ہم شادیاں جو ہے وہ دسمبر میں رکھ لیتے ہیں. بھائی صاحب وہ شادی آ گئی، اس واسطے میں چرچ نہیں آیا ہے. دسمبر کے مہینے کی بات کر رہا ہوں میں. باقی مہینوں میں بھی ہم خوشیاں ملاتے ہیں، لیکن زیادہ تر خوشیاں، شادمانی، رونقیں جو ہیں وہ دسمبر کے مہینے سے ہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آئیے میرے عزیزو ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 22ویں آیت مقدسہ کا تجربہ ہم کریں گے آج. یوحنا کی انجیل اس کا 22واں باب اور 10واں باب اور اس کی 22ویں آیت مقدسہ کو تلاوت کریں گے ہم. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا. کون سا موسم تھا؟ جاڑے کا. اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدے میں ٹہل رہا تھا. بس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا کہ کیا تو کب تک ہمارے دل کو ڈاواڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے. یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے. جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہوں گے، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے. کہاں پر چلتی ہے؟ پیچھے پیچھے چلتی ہے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آئیے تھوڑی دیر کے لیے دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں. اے جلال سے بھرے خدا، آج دی سالویشن آف منتھ کے مہینے میں ہمیں سالویشن کا تجربہ عطا کر. بہت بڑا کام تو نے صلیب پر کیا اور تو نے اس نجات کے کام کو وہاں پر ہی کمپلیٹ کر دیا، لیکن آج ہماری زندگی میں ابھی تک نجات کا تجربہ ہم نہیں کر پائے. لیکن آج خداوند امید کرتے ہیں کہ ہم اگرچہ امید کا اتوار منا رہے ہیں، ہوپ کا اتوار منا رہے ہیں، تو ہمیں خداوند یسوع کے جلالی نام کے وسیلہ سے ہمیں ایسی امید بخش کہ ہم اس مہینے نجات کا تجربہ کریں. یسوع مسیح کے جلالی نام کے وسیلہ سے. آج
بلکہ 1 نومبر سے ہی ایڈوینٹ سیزن شروع ہو چکا ہے۔ کون سا سیزن شروع ہو چکا ہے؟ ایڈوینٹ سیزن۔ تو آج ایڈوینٹ سیزن کے یعنی ہم فرسٹ ویک میں یعنی امید کے اتوار میں ہم شامل حال ہیں، اور میں چاہوں گا کہ زوردار کلیپنگ کریں کہ آج امید کا اتوار ہم نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ منایا ہے۔ کینڈلز کے ساتھ ہم نے اس کا سٹارٹ کیا ہے، یعنی شمع جلائے رکھنا۔ کون آنے والا ہے؟ یسوع آنے والا۔ کون آنے والا ہے؟ یسوع آنے والا ہے۔ لفظ ایڈوینٹ جو ہے وہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور وہاں سے نکلا ہے۔ اسے لاطینی زبان میں اڈوینو کہتے ہیں، اور اڈوینو سے ایڈوینٹسٹ بنا ہے۔ اڈوینو سے کیا بنا ہے؟ ایڈوینٹس۔ ایڈوینٹس کا مطلب یہ ہے کہ آنا، کسی عظیم ہستی کا آنا، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا آنا، بادشاہوں کے بادشاہ کا آنا، یعنی اڈوینو سے جو لفظ بنا ہے ایڈوینٹس۔ سب بولے زور سے، ایڈوینٹس، زور سے بولیے گا، ایڈوینٹس۔ ایڈوینٹس کا مطلب ہے کہ آنا۔ کسی عام انسان کی یا شخصیت کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس مہینے کو ایڈوینٹ سیزن بولا جاتا ہے۔ شیخو پورہ کی طرف جائیں تو راستے میں ایک شہر آتا ہے فروخ آباد۔ کتنوں کو پتا ہے؟ آپ کو بھی پتا، آپ ہمارے گاؤں جاتی نہیں ہیں، آپ ہاتھ کھڑا کریں دادا جی۔ فروخ آباد آتا ہے ہمارے گاؤں کے، یعنی خانقاہ ڈوگرہ سے پیچھے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے آتا ہے، یعنی مریم آباد بھی ہم جاتے ہیں۔ ہمیں سے بہت سے لوگ مریم آباد جاتے ہیں، مقدسہ ماں مریم کی جو ہے تعزیت کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، یعنی ہم ان کی تہہ دل سے عزت اور احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ یسوع کی ماں ہے۔ کس کی ماں ہے؟ یسوع کی ماں ہے۔ تو مقدسہ مریم کے راستے میں جاتے ہوئے ایک سٹی آتی ہے فروخ آباد، وہاں پر ایک کالج ہے، سیمنری ہے، جسے ایڈوینٹسٹ سیمنری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ایڈوینٹسٹ سیمنری۔ یا وہاں پر خدا کے خادموں کو بھی تیار کیا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کا وہاں پر سکولز ہیں، بڑے بچوں کا سکول ہے، اور وہاں پر خدا کے خادمین بھی وہاں پر جا کر پڑھتے ہیں اور بعد میں آ کر پڑھاتے ہیں یا سٹڈی کرواتے ہیں۔ تو ایڈوینٹسٹ کا مطلب بھی یہی ہے کہ آنا، ایک مقدس حیثیت شخصیت کا آنا۔ بادشاہوں کے بادشاہ کی آمد کو ہم ایڈوینٹسٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایڈوینٹسٹ۔ تو میرے عزیزو، دنیا کے تقریباً تمام مذاہب اور اقوام میں بہت سے ایسے ماہ آتے ہیں، بہت سے ایسے ایام آتے ہیں جو ان قوموں کے لیے نہایت اہم ترین ہوتے ہیں۔ یعنی پوری کائنات میں دیکھ لیں تو بہت سی ایسی اقوام ہیں، ایک قوم نہیں ہے۔ مسیحیت کوئی ایک قوم نہیں ہے، کرسچینٹی کوئی ایک قوم نہیں ہے، مسلمزم کوئی ایک قوم نہیں ہے، ہندوازم کوئی ایک قوم نہیں ہے، جوڈائزم کوئی ایک قوم نہیں ہے، بلکہ بہت سی قومیں ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ خاص ماہ و ایام ان قوموں کے ایمان اور عقائد کا اظہار کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک نشان بن جاتے ہیں۔ یہ ماہ ایام ان قوم کی خاص پہچان بن جاتے ہیں، جیسے کہ پاکستانی قوم کے لیے کون سا مہینہ جو ہے وہ آزادی کا مہینہ ہے؟ کون سا؟ اگست کا مہینہ، یعنی 14 اگست 1947 کو ہم نے کیا منایا ہے؟ آزادی کا دن منایا ہے۔ یعنی امریکہ کا جو آزادی کا ڈے ہے وہ کون سا ہے؟ 4th؟ نہیں پتا، 4th آف جولائی، یعنی جولائی کے مہینے کی 4 تاریخ کو امریکہ کا کیا ہوتا ہے؟ آزادی کا دن ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پر پاکستان 14 اگست کو بڑے ہرے ہرے بن جاتے ہیں، منہ بھی ہرا کیتا ہوتا ہے، چٹا ایک پاسو چٹا کیتا ہوتا ہے، ایک پاسو ہرا کیتا ہوتا ہے، بچے
ٹھیک ہے، بھائیوں نے ہرے رنگ دا کرتا پایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہنوں نے بھی ہرے رنگ کی شلوار قمیض پہنتے ہیں، اس لیے کہ آزادی کا آزاد ہو جانا ہے، یعنی ہرا رنگ ساڈا کی ہے آزادی دا دن ہے۔ اور اگست کا مہینہ جو ہے وہ آزادی کا مہینہ، کون سا مہینہ ہے؟ آزادی کا۔ اور یہ دسمبر کا جو مہینہ ہے یہ نجات کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ اسی طرح دسمبر اور جنوری نومبر 2 منتھ جو ہیں یہ ہمارے عہد تجدید کے مہینے ہیں۔ عہد تجدید کا مہینہ کسے ہم کہتے ہیں؟ آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں۔ یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا، یعنی یوحنا کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 10ویں باب اور 22ویں آیت، یعنی ایک آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یروشلم میں عہد تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا۔ جاڑے کا موسم کسے کہتے ہیں؟ پنجابی جو ہے وہ پت جھڑ کا، یہ صحیح لفظ بولا ہے۔ پت جھڑ کا موسم جو ہوتا ہے اسے ہم جاڑے کا موسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جاڑے۔ تو جاڑے کے موسم میں ایسا ہوا کہ عید تجدید کا وقت پہنچا۔ عید تجدید اسے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک عید کا تصور قائم کیا جسے تجدید کہتے ہیں، یعنی تجدید کا مطلب ہے کہ نیا بنانا، آنا کسی چیز کا، کسی چیز میں ایک شخصیت کو حائل کیا جانا۔ عہد تجدید یعنی نئے سرے سے، یعنی نیو ویز کے ساتھ ہم خدا کے کلام کی تجدید میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس عید کو جب ہم یوحنا کی انجیل میں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ عہد تجدید، اس کا عبرانی نام جو ہے یعنی ہیبرو میں اگر اس کا لفظ دیکھیں تو ہنوکا اس کا لفظ، کیا لفظ ہے؟ ہنوکا۔ اور ہنوکا 2 الفاظ کا ایک ہی مرتب ہے، یعنی عبرانی اصل میں جب ہم اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں ہیبرو میں تو اس کا مطلب ہے کہ مخصوص کرنا۔ کیا کرنا؟ مخصوص۔ یعنی ہنوک کا 2 لفظ ملے تو ایک ورڈ بنتا ہے جس کا مطلب ہے مخصوص کرنا۔ بعض اوقات یہ عید مذبح کی تحسیس کی عید اور بعض اوقات یہ ہیکل کی تقدیس کی عید کہلائی جاتی ہے۔ یعنی اس عید میں ہم اس زمانے میں ہیکل کی تجدید بھی کی جاتی تھی، یعنی ہیکل کو تعمیر نو کرنا، دوبارہ سے قائم اور دائم کرنا۔ تو یہ عید قیام کے 3 ماہ بعد یعنی دسمبر کے وسط میں منائی جاتی تھی۔ کس کے وسط میں؟ دسمبر کے مہینے کے وسط میں منائی جاتی ہے۔ کینتھ بارکر ایک رائٹر ہو چکا ہے، کینتھ بارکر، اس کے مطابق عید پہلی دفعہ دسمبر 65 قبل مسیح میں اس وقت منائی گئی۔ یعنی کون سی قبل مسیح میں منائی گئی؟ 65 یعنی 65 قبل عیسوی میں اس عید کو منایا گیا۔ اسی طرح ایک اور رائٹر ہے کینر، وہ بیان کرتا ہے کہ یہ عید مقررہ شرعی عیدوں پر شامل ہے۔ یعنی بہت سی ہیکلز میں اس وقت 8 روز تک تقریب کے ساتھ روشنیاں جلائی جاتی تھیں، چراغاں کیے جاتے تھے، کینڈلز کو روشن کیا جاتا تھا، جس طرح آج ہم نے عید تجدید کا آغاز کر دیا ہے۔ کینڈلز کے ساتھ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بہت سے خدا پرست یہودی گلیل کے گرد و نواح سے لے کر یروشلم میں آ کر جو ہے وہ اس عید تجدید کو مناتے تھے۔ بروس ایک رائٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ عید دوسری عیدوں سے مختلف ہے۔ اس عید میں ہر شخص کا یروشلم میں آنا حاضر ہونا لازم تھا، بلکہ یہ گھروں میں بھی منائی جا سکتی تھی۔ اس عید میں چراغاں اس وقت اپنی خاص جگہ بنا دیتا تھا جب یہ عوام الناس میں عام ہو چکی تھی۔ یعنی یہ عید گھروں میں بھی لوگ روشنیاں کر کے اپنی چھتوں پر موم بتیاں لگا کر لائٹنگ کر کے، جسے ہم وہ
چمچماتی لائٹنگ کہتے ہیں جو شادیوں پر لگاتے ہیں، وہ بھی لائٹیں لگا کر خداوند یسوع مسیح کی عید تجدید کا آغاز کرتے تھے۔ تو گھروں میں رہ کر، ہیکلوں میں آ کر روشنیوں کی تجدید کر کے، روشنیوں کو جلا کر، لائٹنگ کر کے، موم بتیوں کے ساتھ عید تجدید کا آغاز کیا جاتا تھا۔ ولیم بارکلے ایک ایسا رائٹر ہے جو بیان کرتا ہے کہ اس عید کو اکثر عید چراغاں بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عید چراغاں۔ یعنی چراغاں کا مطلب یہ ہے کہ چراغ روشن کرنا۔ کیا روشن کرنا؟ چراغ روشن کرنا۔ آج ہم نے بھی چھوٹے چھوٹے چراغ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر روشن کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عید تجدید کا ہم نے آغاز کر دیا ہے۔ یہودی گھروں میں لائٹنگ کی جاتی تھی، ٹمٹماٹیاں بتیاں جو ہیں وہ لگائی جاتی تھی۔ ہر یہودی اپنے گھر کی کھڑکیوں کو روشن کرتا تھا، گھر کی دیواروں کو روشن کرتا تھا، یعنی جو گھر کے برآمدے تھے ان میں لائٹنگ کی جاتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہودی قوم عہد تجدید کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہودی قوم 8 روز تک روشنیاں جلاتے تھے۔ کتنے روز تک؟ 8 دنوں تک وہ مسلسل اپنے گھروں میں، ہیکلوں میں، اپنے گھر کی چھتوں پر، اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ چراغاں جلاتے تھے، روشنیاں قائم کی جاتی تھیں۔ آخر کار صرف ایک روشنی جلتی رہتی جسے خداوند یسوع مسیح کی لائٹ کہا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کا نور کہا جاتا ہے جو ہمیشہ تک جلتی رہے گی، کبھی نہ بجھے گی، کبھی نہ اس کی آگ مدھم پڑے گی، بلکہ وہ دنیا کو روشن کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ کیا ہوں؟ دنیا کا نور ہوں۔ I am the light of the world، یعنی I am the light، یعنی میں نہیں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا تھا کہ میں لائٹ ہوں، میں روشنی ہوں۔ آؤ میرے مبارک لوگوں میرے پاس، لیکن اس روشنی کے پاس، اس چراغاں کے پاس، اس نور کے پاس آج تک کوئی زندگی دل سے آنا پسند نہیں کرتی۔ یہودی گھروں میں اور یہودی قوم میں یہ رواج تھا کہ وہ اس عید کو منانے کے لیے اسرائیل کی آزادی کا بھی اعلان کرتے تھے۔ وہ روشنیوں کو اس لیے قائم کرتے تھے، اپنے گھروں کو چراغ اس لیے جلاتے تھے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہم ہر طرح کی غلامی سے چھڑائے جا چکے ہیں۔ یعنی یہ روشنی کرنا، چراغاں جلانا، یہ خوشی کا نشان ہے۔ کس کا نشان ہے؟ خوشی کا، شادمانی کا نشان ہے۔ وہاں پر جتنے بزرگ تھے، جتنے بڑے تھے، جوان تھے، بچے تھے، ہر ایک جو تھے وہ چراغاں جلانے اور روشنیاں کرنے میں اپنی زندگیوں کو قائم اور دائم رکھتے تھے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہیکل کی تصدیق کا عمل کیا جاتا تھا تو بڑے جوش کے ساتھ دنیا کے ایک شخص کی زندگی میں جو ہے وہ ہیکل میں آنا، وہاں پر چراغاں جلانا یہ لازم سمجھا جاتا تھا۔ چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی پسماندہ ہے، چاہے کوئی مرنے والا ہے، یعنی وہ مرتے مرتے بھی ہیکل میں موجود ہوتا تھا اور چراغاں جلاتا تھا، روشنیاں کرتا تھا۔ یعنی شادمانی کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ شادمانی کی، خوشی کی، خوشحالی کی علامت ہے روشنی کرنا۔ ہمارے گھروں میں جب لائٹ چلی جاتی ہے اکثر اوقات 8 گھنٹے بھی ٹرانسفارمر سڑے آ رہے ہیں تو کوئی ساڑی سنتا کوئی نہیں۔ یہاں پر تو شہروں میں، لاہور میں تو اتنا رواج نہیں ہے کہ 8 گھنٹے بتی بند ہو۔ گاؤں میں 8 گھنٹے لائٹ بند رہتی، اور وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ موم بتیاں لیا کے تھک جاتے ہیں، لیکن لائٹ نہیں ہوتی۔ وہاں پر دیوے بھی جلائے جاتے ہیں۔ کس لیے ہم روشنی کرتے ہیں؟ کہ کس لیے ہم لائٹ جلاتے ہیں؟ کہ ہمیں روشنی آئے۔ ہمیں کیا آئے؟ روشنی آئے، تاکہ ہم ایک دوسرے کی شکل و شباہت کو باغور دیکھ سکیں اور بات کر سکیں۔ یعنی اندھیرے کو تو کوئی پسند نہیں کرتا۔ جس چیز پر بھی اندھیرا چھایا ہوا ہو، جس جگہ پر بھی اندھیرا چھایا ہوا، کوئی پسند نہیں کرتا۔ 1 سیکنڈ کے لیے اگر اندھیرا ہو جائے ہمارے کمروں میں، UPS سڑو جلاؤ، جنریٹر جلاؤ، موم بتیاں جلاؤ، یعنی ہم تیزی کرتے ہیں اور جلد ہم کہتے ہیں کہ فٹافٹ جو ہے وہ روشنی کی جائے۔ لیکن آج بادشاہوں کا بادشاہ ہماری زندگی میں روشنی بن کر آیا۔
آج شہنشاہوں کا شہنشاہ ہماری زندگی میں روشنی بن کر آئے۔ جب ہم اس نور کو پہچان لیں گے، اس نور کی روشنی میں چلیں گے، تو ہماری زندگی اجالا بن جائے گی۔ ہاللیلویہ، ہماری زندگی بن جائے گی، اجالا بن جائے گی۔ یعنی آج اگر ہم نے موم بتیوں کے وسیلہ سے چرچ کو رونق بخشی ہے، تو ہم اپنے دلوں میں بھی خداوند کے نور کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، خداوند جو دنیا کا نور ہے، اس نے کہا ہے کہ I am the light of the world، میں دنیا کا نور ہوں۔ تو اس نور کو آج ہم نے دل میں بیان کرنا ہے، ہم نے دل سے ماننا ہے، کیونکہ ہماری زندگیاں گناہ کے باعث اندھیرے میں جاتی چلی جا رہی ہیں۔ کبھی ہم نے روشنی کو پہچاننے کی کوشش تک نہیں کی، لیکن آج منتھ اس بات کا ہے، گواہ بن گیا ہے یہ منتھ، کہ یہ منتھ جو ہے وہ نجات کا منتھ آ گیا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ منتھ روشنیوں کا منتھ آ گیا ہے، یہ منتھ چراغا جلانے کا منتھ آ گیا ہے، یہ منتھ دلوں کو بھی اجاگر کرنے کا منتھ آ گیا ہے۔ ہاللیلویہ، کتنے وعدہ کرتے ہیں جو آج سے ہی اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولیں گے۔ پریز ہاللیلویہ، پریز ہاللیلویہ۔ یعنی ایسے ہاتھ ہم کھڑے کر دیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر کبھی یسوع مسیح نور کو ہم نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ ہم نے بہت سے دوسری جگہوں پر جا کر بہت سے دوسرے شخصوں کو تسلیم کر لیا ہے، جو ہمیشہ ہماری زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں، بیماریاں لے کر آتے ہیں، لیکن جو بیماریوں کو اٹھاتا ہے، جو پریشانیوں کو اٹھاتا ہے، وہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ رات کو ہم ایک بچی پر دعا کر رہے تھے، اور صبح وہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں زوردار کلیپنگ کریں، زوردار کلیپنگ کریں کہ اس نے نور کو اپنے دل میں سمایا ہے، تو وہ تندرست ہو چکی ہے۔ آج میرے عزیزو، ہم بھی بیماریوں کی حالت میں رہتے ہیں، کیوں؟ پریشانیوں کی حالت میں رہتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ آپ نے کبھی بیان نہیں کی، اس کے پیچھے بہت سی سٹوریاں ہیں، پس منظر ہیں، بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے، کہ ہم نے کبھی یسوع کو کبھی دعوت نہیں دی کہ وہ ہماری زندگی میں چمکے۔ ویسے تو ہم خود بھی چمکنا دھمکنا جانتے ہیں، ہم ہر روز بلکہ ہر مہینے جو ہے وہ کسی نہ کسی تقریب میں چمکتے دھمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آج کا جو مہینہ ہے یہ چراغاں کا مہینہ ہے، یہ چمکنے دھمکنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یسوع جو نور بن کر ہماری زندگی میں آیا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو روشن کر دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یوحنا کی انجیل میں بڑے واضح انداز کے ساتھ کرسمس کی سیلیبریشنز کرتے ہوئے بہت سے خادمین جو ہے وہ یوحنا کی ہی انجیل میں پہلے باب میں خداوند یسوع مسیح کو نور کہتے ہیں۔ وہ نور تھا، اس میں ذرا بھر بھی تاریکی نہیں تھی، اس میں ذرا بھر بھی تاریکی نہیں تھی، وہ نور بن کر آیا، اس میں زندگی تھی، اور زندگی آدمیوں کا کیا ہو گئی؟ نور ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، اس زندگی کو ہم نے لینا ہے، اس زندگی کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، ڈھالنا ہے اس میں، کہ اگرچہ وہ ہماری زندگی میں نور بن کر آیا ہے، تو ہمیں مکمل طور پر اس نور کی روشنی کو لینا ہے۔ ہم اندھیرے میں نہ چلے جائیں، ہم گناہوں میں نہ ڈوبے رہیں، بلکہ اجالے میں آئے، یسوع میں آئے، تو وہ آپ کی اندھیری زندگیوں کو اجالے میں تقسیم کر دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اپنی زندگی کے نجات کے مہینے کو پکارے، اپنی زندگی میں سالویشن کو پکارے، کہ نجات ہماری زندگی میں قائم اور دائم کی جائے، گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ یہ وقت ہے آج کہ کلام مقدس کہتا ہے کہ یہ نجات کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ The day of salvation، the day of salvation، یعنی یہ نجات کا دن ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو قبول کریں۔ خدا ممکن ٹھہرائے کہ آج کے